18 ذی الحج چھتیس ہجری سید الشہداء خلیفہ ثالث خلیفہ برحق داماد مصطفیٰ حضرت سیدنا عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت عظمیٰ کا دن ہے۔ یقیناً شہادت بہت عالی اور بہت ذیشان مرتبہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اسلام کے لیے جان دی، دین متین کے احیاء کے لیے اس نے اپنا خون بہایا، تو ابھی اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی کے سابقہ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ معاف فرما دیتا ہے، اور وہیں وقت شہادت جنت میں جو اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سارے حجابات کو اٹھا دیتے ہیں۔ وقت شہادت بعد از قیامت جو جنت میں اسے مقام اور درجہ نصیب ہونا ہوتا ہے، اللہ وقت شہادت ہی اسے دکھا دیتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنا تم میں سے کسی کو چیونٹی کے کاٹنے سے درد ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے کو اس سے زیادہ درد نہیں ہوتا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ وقت شہادت اسے ایمان کی سلامتی کا لباس زیب تن کرا دیا جاتا ہے کہ کہیں وقت شہادت شیطان جو ایمان کا دشمن ہے کہیں اس کا ایمان چھین نہ لے، اور فرشتے اس کی استقامت کے لیے، اس کے قیام دین کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ شہید ہونے والا بلا شبہ بہت اعلیٰ درجہ اور بہت اعلیٰ مقام حاصل کر لیتا ہے، اللہ کے ہاں مقرب اور اس کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن صاحب اگر ہم مسلمانوں کے احوال کا جائزہ لیتے ہیں اور تاریخ اسلام میں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے یہ بڑا ہی المناک واقعہ ہے۔ اسلام کے شرازے کو اس نے ایسا توڑا کہ آج تک پھر وہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل نہ کر سکا۔ خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبل از شہادت جب بلوائیوں نے اور سبائیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ لوگو میرے ناحق خون بہانے سے باز آ جاؤ، کیا تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ السابقون السابقون، وہ 40 افراد جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے، جن کے لیے قرآن میں جنت کی بشارت، میں عثمان ان 40 میں شامل۔ وہ مہاجرین جنہوں نے اپنے گھر بار اللہ کے لیے چھوڑے، فقیر ہوئے، جن کو دلوں کی طہارت اور دلوں کا تقوی یہ ہے کہ قرآن جا بجا اعلان فرما رہا ہے وَيَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں ان کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے۔ یہ اللہ کی رضا کے سوا، اللہ کی خوشنودی کے سوا ان کا کوئی مطمع نظر ہی نہیں ہے۔ ان کی زندگیوں کا حاصل
اللہ کی رضا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ میرا شمار مہاجرین میں جو سب سے افضل مسلمان ہے؟ اور کیا تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ عثمان بن عفان کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یکے بعد دیگرے اپنی 2 صاحبزادیاں میرے نکاح میں دیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسامہ بن زید کو نبی علیہ السلام نے بھیجا، آپ نے سالن بنایا، آپ کے گھر گوشت کا سالن بنا، تو حضرت اسامہ کو دے کر نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کے گھر بھیجا۔ ابھی پردے کا حکم نازل نہ ہوا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالن لے کر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو آپ کی زوجہ مطہرہ نبی علیہ السلام کا جگر کا ٹکڑا آقا علیہ السلام کی سب سے بڑی سے چھوٹی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے عقد مبارک میں تھی، وہ بھی تشریف فرما تھی۔ سالن دے کر کچھ دیر آپ تشریف فرما ہوئے، فرماتے میرا اٹھ کے آنے کو جی نہ چاہتا تھا، لیکن بہر صورت مجھے لوٹنا تھا۔ جب میں واپس آیا بات میرے دل میں تھی، اللہ کے حبیب علیہ السلام بیان نہ کرتے تو شاید میں تو اپنی زبان پہ ہی نہ لاتا۔ جیسے ہی میں حاضر خدمت ہوا تو جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسامہ کیا عثمان کے گھر سے ہوا ہے؟ عرض کیا جی آقا۔ فرمایا تو بتاؤ کہ آج سے پہلے تو نے کبھی اتنا خوبصورت جوڑا دیکھا ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ حضرت رقیہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت رقیہ حضور کی صاحبزادی تھی، چاند کا ٹکڑا تھی، انتہائی خوبصورت، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوبصورت اور نفیس شخص تھے۔ حالانکہ لباس سادہ پہنتے تھے لیکن باوجود اس کے آپ انتہائی جاذب نظر اور خوبصورت تھے۔ تو انہوں نے عرض کیا، نہیں بندہ نواز، میں نے کبھی اتنے خوبصورت میاں بیوی نہیں دیکھے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اسامہ اللہ نے اس میاں بیوی سے زیادہ خوبصورت کوئی میاں بیوی پیدا ہی نہیں کی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں تم نہیں جانتے کہ میں مصطفیٰ کا نور نظر ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے 3 دفعہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا میں عثمان سے راضی ہوں، مولا میں عثمان سے راضی ہوں، مولا میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن ابان جعفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ماموں جان حضرت حسین جعفی رحمہ اللہ ایک دن مجھ سے فرمانے لگے کہ بیٹا کیا تمہیں پتہ ہے، اور امام بیہقی نے اس حدیث کو روایت کیا، کیا تمہیں پتہ ہے کہ حضرت عثمان کو ذوالنورین کیوں کہتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن ابان جعفی رحمہ اللہ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں ابا جان، نہیں ماموں جان، مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے ماموں جان فرمانے لگے کہ بیٹا چونکہ نبی علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگر حضرت رقیہ اور ان کے وصال کے بعد حضرت ام کلثوم حضرت عثمان کے نکاح میں تھیں، چونکہ حضور کی 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں یکے بعد دیگر، تو اس وجہ سے حضرت عثمان کو ذوالنورین کہا جاتا تھا۔ اور یہ دنیا کا واحد شخص ہے خوش نصیب کہ جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگر آئیں۔ 1,24,000 انبیاء کی جماعت اور کسی نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگر کسی شخص کے نکاح میں نہیں آئیں، یہ واحد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب دوسری صاحبزادی کا بھی انتقال ہو گیا تو 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری تیسری بیٹی بھی ہوتی، یعنی بیٹی تو تھیں لیکن ان کی شادی ہو چکی تھی، یعنی کنواری ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کر دیتا۔
اور ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور میں یکے بعد دیگر سب کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیتا۔ حضور کے اتنے پسندیدہ شخص حضرت عثمان، اور آج وہ نام نہاد مسلمان ان کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے اور بہر صورت ان کے خون کے پیاسے اور ان کے جان لینے پر تلے ہوئے، اور کسی صورت بھی وہ ٹلنے پر تیار نہیں۔ صاحب در حقیقت بات یہ ہے کہ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندرونی اور بیرونی فتنوں کو ختم کر کے اسلام کے شرازے کو متحد کیا، اور آپ کا 2.5 سالہ دور آقا علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد، چونکہ مختلف اقوام جو تھیں وہ اسلام میں داخل ہو چکی، لیکن سب لوگ ابھی اسلام ایمان میں پختہ نہ تھے، تو بہت سے لوگ تو حضور کے وصال کے بعد مرتد ہو گئے، اپنے مذاہب میں واپس لوٹ گئے، طرح طرح کے فتنے اٹھنے لگے، منکرین زکوٰۃ بھی سر اٹھانے لگے، جھوٹی نبوت کے دعوے دار بھی معاذ اللہ استغفر اللہ سر اٹھانے لگے، اور بیرونی جو طاقتیں تھیں وہ بھی اپنے لشکر اسلام کی سرحدوں پر لا کر مسلمانوں کا اور اسلامی ریاست کا شرازہ پار پار کرنا چاہتے تھے، پارا پارا کرنا چاہتے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنی عمیقانہ نظر سے اور جرأت مندانہ فیصلوں سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کے فیض سے، حضور کی صحبت کے فیض سے، جو انہیں ظاہری اور باطنی نبی علیہ السلام کی صحبت میسر آئی، صرف 2.5 سال میں اندرونی اور بیرونی تمام فتنوں کا قلع کما کر دیا، اور پھر یہ متحد شرازہ حضرت عمر کے ہاتھ میں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے حضور نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، نبوت کے تمام خصائل عمر میں موجود ہیں، صرف 10 سال میں کیسر و کسریٰ کے بت بھی توڑے اور رومن امپائر دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو بھی شکست سے فاش کیا، اور پھر آپ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوحات کے اس کامیاب سفر کو لے کر آگے چلے، اور 2 بر اعظم پر آپ کی حکومت کا ڈنکا بج رہا تھا۔ الجزائر، قسطنطنیہ، طبرستان، شام کے قریب قبرص کے علاقے، سائپرس جس کو آپ نے بحری جنگ کے ذریعے سے فتح کیا، مراکش، مرودر، طبرستان، بحرین، اس کے علاوہ دیگر بلاد آپ کے زیر سلطنت آئے، اور یہ وہ بڑھتی ہوئی فتوحات تھیں جو دشمنان دین کو کبھی گوارا نہ تھی، اور پھر ایک نا ختم ہونے والی سازش کی بنیاد رکھ دی گئی۔ یہودی النسل شخص عبداللہ ابن سبا جو مسلمان ہو چکا تھا، اور ان کا طرز عمل یہ تھا کہ سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کو عام کیا جائے، بظاہر عمل اور تقوی کا لبادہ اڑا جائے، عبادت کی اور ریاضت کی باتیں کی جائیں، لوگوں کو اپنی زبان کی مٹھاس اور اخلاق کے ذریعے سے اپنی گرویدہ کیا جائے، اور حکومتی عمال کے متعلق جھوٹی افواہیں پھیلائی جائیں اور ان پر بہتان باندھے جائیں، اور لوگوں کو وہ دیگر دور دراز کے علاقے جو براہ راست عمال تک جن کی رسائی نہیں، انہیں قسمیں کھا کھا کر ان کی برائی پر انہیں یقین دلایا جائے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اور بتایا جائے کہ یہ سب بے دین ہو چکے اور یہ غاصب ہے، اور آج تک وہ بد زبانیاں مسلمانوں کی صفوں میں موجود ہیں۔
بشمول حضرت عثمان غنی کے، ان سے قبل حضرت فاروق اعظم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان تمام کو معاذ اللہ غاصب قرار دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ خلافت پر تو صرف بنو ہاشم کا حق ہے، بنو ہاشم کے ہوتے ہوئے، حضور کے خاندان کے ہوتے ہوئے کسی اور کو خلافت کرنے کا حق نہیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول الیوم اکملت لکم دینکم، یہ قرآن کریم کی آخری آیت مبارکہ تھی۔ فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت اتری جب نبی علیہ السلام میدان عرفات میں تھے اور حج فرما رہے تھے، حج کے دن یہ آیت اتری، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ربیع الاول شریف میں وصال مبارک ہوا۔ حج کے تقریباً 3 مہینے کے بعد، حبیب ہم نے آج کے دن آپ کا دین مکمل کر دیا۔ اگر بنو ہاشم کے علاوہ دین کے اندر کسی اور کا خلافت پر حق نہ ہوتا تو قرآن کریم میں بیان کر دیا جاتا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام احادیث میں اس کی صراحت فرما دیتے، لیکن یہ معاملہ نبی علیہ السلام نے امت پر چھوڑا، اس لیے کہ یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں تھی، یہ تو قیامت تک دین اسلام نے باقی رہنا، کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے پسندیدہ وہ اسلام ہے۔ رہتی دنیا تک، جب تک دنیا میں مسلمان رہیں گے، خلافت کا طریقہ کار لوگوں میں وضع فرمانا تھا، اور یہ معاملہ امت کے جو بہترین اور مقتدر افراد تھے یہ ان پر چھوڑا کہ امت فیصلہ کرے گی اپنے حاکم اور خلیفہ کا اور اپنے امیر کا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ متفقہ طور پر حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ ہوئے، لیکن ان سبائیوں نے یہ سازش لوگوں کے اندر اور یہ فتنہ لوگوں کے اندر پھیلانا شروع کر دیا کہ بنو ہاشم کے سوا کسی کو خلافت کا حق نہیں۔ حضرت عثمان بھی غاصب ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، خلافت پر غصب کیا ہوا، اور ان سے پہلے حضرت عمر اور حضرت ابوبکر بھی ایسا تھے۔ اب ظاہر بات ہے یہ تو مسلمان اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے، اور در حقیقت وہ مسلمان جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کو اختیار کیا، یعنی صحابہ کرام کی جماعت صحابہ، تو اس فتنے میں مبتلا نہیں ہو سکتے تھے، اور بحمد اللہ تعالی آج تک اہل سنت اس فتنے میں مبتلا نہ ہیں نہ انشاءاللہ ہوں گے، اگرچہ کتنی ہی بکواسات کی جا رہی، ہماری صفوں میں بھی کالے بھیڑیے چھپے ہوئے اور اب عیاں ہو رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کو عید غدیر کے طور پر بدلا جا رہا ہے، عید غدیر کے نام پر شہادت عثمان پر معاذ اللہ استغفر اللہ مٹی اور دھول ڈالنے کی کوشش کی جا رہی، اور یہ کالی بھیڑیں ہماری صفوں میں بھی موجود ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طرح طرح کی تہمتیں باندھی گئیں، اقربا پروری کی تہمت، وہ حضرت عثمان جو تنگ دستی کے دور میں مسلمانوں کے لیے کثیر رقم خرچ کر کے میٹھے پانی کا کنواں وقف کریں، اس عثمان کو کہا جاتا ہے کہ یہ بیت المال سے اپنے اقربا کو دیتا۔ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال حضرت فاروق اعظم آپ کا سالانہ وظیفہ 5000 درہم تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال آپ کا دور خلافت ہے، اور 1 پیسہ بطور وظیفہ آپ نے بیت المال سے نہیں لیا۔ انہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ بیت المال کا پیسہ اپنے رشتہ داروں پر بے دریغ خرچ کرتے ہیں۔ بھلا اس جھوٹی تہمت پر صحابہ کرام کیسے کان دھر سکتے تھے؟ لیکن 9 مسلم لوگ اور کچھ ان کے اپنے قبائل کے لوگ جنہوں نے اسلام کا جھوٹا لبادہ اڑا ہوا تھا، وہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے، تعداد بھی 3000 کی ہو گئی، اور مختلف قبائل سے، مختلف شہروں سے وہ لوگ جمع ہوئے تھے، اس لیے بہت بڑا فتنہ اٹھنے کا اندیشہ بھی تھا۔
پھر جہاں انہوں نے بہت سے اعتراضات باندھے، اس پر ایک بہت بڑا اعتراض یہ بھی تھا کہ الحکم جو آپ کا چچا زاد تھا اور شرارتی آدمی تھے، نبی علیہ السلام نے اسے مدینہ بدر کر دیا تھا. یہ بہت بڑا اعتراض آپ پر کیا جاتا. جب آپ کا دور حکومت آیا اور آپ امیر المومنین ہوئے تو آپ نے حکم کو واپس مدینہ طیبہ بلا لیا. تو آپ پر اعتراض کیا جاتا تھا کہ جب نبی علیہ السلام نے اسے مدینہ بدر کیا، حضرت ابوبکر صدیق نے اسے اجازت نہ دی، حضرت فاروق اعظم نے اسے مدینہ میں آنے کی اجازت نہ دی، تو حضرت عثمان معاذ اللہ استغفر اللہ کون ہوتے ہیں انہیں اجازت دینے کے. اور جب یہ اکابرین صحابہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفسار کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے اجازت لے لی تھی، حضور کی خدمت میں نے عرض کیا تھا، اجازت طلب کی تھی اپنے چچا زاد کے لیے، اور آپ نے اجازت مرحمت فرما دی تھی. اسی بنا پر میں نے حکم کو مدینہ میں واپس بلا لیا. اب یہ اکابرین نے، حضرت علی شیر خدا، حضرت عبد الرحمن بن عوف، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب نے متفقہ طور پر فیصلہ دیا کہ جب حضرت عثمان نے اجازت لے لی تھی اور یہ امیر المومنین ہیں تو انہیں اب گواہ کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ خود فیصلہ کر سکتے ہیں، لہٰذا ان کا بلانا عین اسلام اور قانون اور دین کے مطابق. لیکن ایک بہت بڑی سازش، اب بلوائی جو تھے ان کے پاس بظاہر تو کچھ نہیں تھا، پھر انہوں نے ایک اضافی مطالبہ کیا. ان کا خیال تھا کہ حضرت عثمان یہ نہیں مانیں گے تو ہم ان پر حلہ بول دیں گے، اور وہ یہ تھا کہ اموی خاندان سے ان کے عزیز حضرت عبداللہ بن سعد بن ابن ابی سرا، یہ بصرہ کے حاکم تھے، انہوں نے کہا جی کہ انہیں معزول کریں اور ان کی جگہ محمد بن ابو بکر جو حضرت ابو بکر کے صاحبزادے تھے اور یہ حضرت علی کے پروردہ تھے، انہیں ان کی جگہ مقرر کریں. آپ نے یہ بھی مان لیا اور عبداللہ بن سعد کا معزول نامہ لکھ کر اور محمد بن ابو بکر کی تقرری اس میں رقم فرما کے انہیں دے دیا اور کہا یہ لے جاؤ، اور موت ثبت کر دی. وہ واپس لوٹے اور اگلے ہی دن گھوڑوں کی ٹاپوں سے شور گل کرتے ہوئے انہوں نے واپس مدینہ پر حلہ بولا. اب اکابرین صحابہ حیران تھے کہ ان دماشوں کو اب کیا ہوا، اور جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں راستے میں ایک شخص ملا جو حضرت عثمان کا غلام ہے، اس کے بعد سواری بھی حضرت عثمان کی ہے، اور ایک خط نکلا ہے اس کے پاس سے کہ جس کے اوپر مہر بھی حضرت عثمان کی لگی، اور اس کے اوپر تحریر یہ ہے کہ جب یہ لوگ بصرہ کے اندر عبداللہ بن سعد تمہارے پاس آئیں تو ان سب کو گرفتار کر لو، اور ان سب کو گرفتار کرنے کے بعد ان کے سر مونڈ کر انہیں 100 کوڑے لگاؤ، اور پھر انہیں قید میں بند کر دو یہاں تک کہ حکم ثانی تمہیں بھیجا جائے. انہوں نے کہا یہ حضرت عثمان کی معاذ اللہ استغفر اللہ یہ ان کی منافقت ہے، ہمیں تو عبداللہ بن سعد کا معزول نامہ دے رہے ہیں اور محمد بن ابو بکر کی تقرری کا ہمیں حکم نامہ دے رہے ہیں، اور ادھر اپنے غلام کو بھیج کر ہمارے قتل کا اور ہمیں قید و بند کی صعوبتوں کا حکم نامہ جاری کر رہے ہیں. اس بات نے صحابہ کرام کو تشویش میں ڈالا، اور جب حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر اکابرین نے حضرت عثمان غنی سے پوچھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بالکل لا علمی کا اظہار فرمایا. آپ نے فرمایا کہ مجھے قطعی طور پر اس کا علم نہیں ہے. انہوں نے کہا حضرت علی شیر خدا نے کہ کیا یہ غلام آپ کا نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ غلام میرا ہے. انہوں نے کہا تو کیا اس خط پر مہر آپ کی نہیں؟ آپ نے فرمایا یہ بھی درست ہے، مہر بھی میری ہے. اور کیا اس غلام کے پاس سواری آپ کی نہیں؟ کہا یہ بھی درست ہے، سواری بھی میری، لیکن واللہ میں نہیں جانتا
اس خط کے بارے میں نہیں جانتا۔ جب انہوں نے قسم اٹھائی تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا میں عثمان کو جانتا ہوں، میں نے اللہ کے حبیب علیہ السلام سے سنا تھا کہ عثمان کا تزکیہ رسول یتلو علیہم آیاتنا ویزکیہم، فرمایا یہ رسول معظم ہماری آیات لوگوں کو پڑھ کے سناتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے دلوں کو طہارت اور تقوی اور ایمان کی دولت سے نوازتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ فرمایا کہ میں عثمان کو جانتا ہوں، عثمان کبھی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتے، عثمان کبھی جھوٹی قسم نہیں اٹھائیں گے، عثمان جو کہہ رہے ہیں وہ حق کہ اس خط سے وہ لا علم ہے۔ لیکن پھر سوال پیدا ہوتا تھا، جب تمام اکابرین نے یہ بات کہی تو بلوائی وقتی طور پر تو خاموش ہو گئے، لیکن پھر سوال پیدا ہوتا تھا کہ وہ خط کہاں سے آیا اور یہ شرارت کس کی تھی۔ تو چونکہ میں نے عرض کیا کہ حکم ایک شرارتی شخص تھا، اموی خاندان سے تھا، اور اس کا بیٹا مروان جس کی رگوں میں ہی شرارت زدہ خون تھا، اور یہ وہ بد کردار شخص ہے جس نے سب سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی بات کی تھی۔ یہ وہی مروان ہے۔ جب مرا تھا تو دنیا نے دیکھا کہ جب اس کا چہرہ کعبہ کی طرف کیا جاتا تھا تو فوراً کعبے سے پھر جاتا، 3 دفعہ اس کا چہرہ کعبے کی طرف کیا گیا، لیکن ہر دفعہ اس کا چہرہ کعبے سے پھر جاتا تھا۔ پھر لوگوں نے لا حول ولا قوت پڑھ کر اس پر مٹی ڈال دی تھی۔ یہ وہ مروان ہے۔ تو مروان جو تھا یہ حضرت عثمان غنی کا رشتہ دار، چچا زاد کا بیٹا تھا اور آپ کا کاتب تھا۔ اب تحریر سے پہچانا گیا کہ یہ تحریر مروان کی ہے۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے 2 راستے تھے۔ ایک انہوں نے کہا کہ اب آپ، چونکہ یہ آپ کا کاتب ہے اور آپ کی مہر استعمال ہوئی، آپ کی سواری، آپ کا غلام استعمال ہوا اور آپ کو خبر تک نہیں ہے، لہٰذا آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عثمان ایک وقت آئے گا لوگ تجھے ایمان کی قمیض اتارنے کا کہیں گے، لیکن اس وقت تم ثابت قدم رہنا، ایمان کی قمیض نہ اتارنا۔ آپ نے فرمایا میں سمجھتا ہوں وہ ایمان کی قمیض یہی خلافت ہے جس سے میں کسی صورت دستبردار نہیں ہوں گا۔ تو پھر انہوں نے کہا جی کہ مروان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، اگر مروان کو تمہارے حوالے کر دوں تو یقیناً تم اسے قتل کر دو گے، جبکہ اس کا فیصلہ اسلام کے نافذ کردہ قانون اور اصول کے مطابق ہو، اور اس کا فیصلہ قاضی الوقت کرے گا، اس کا فیصلہ بلوائی اور سبائی ہرگز نہیں کریں گے۔ لیکن وہ اس بات پر اٹل تھے۔ یہ بات اکابرین صحابہ نے انہیں سمجھائی، لیکن وہ کسی صورت ماننے کے لیے تیار نہ تھے، اور حضرت عثمان اپنے آقا کا دین چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اور پھر پیچھے 3 راستے بچے تھے۔ آپ سے کہا گیا کہ حضور آپ یوں کریں کہ حضرت امیر معاویہ کے پاس چلے جائیں۔ حضرت امیر معاویہ ملک شام کے حاکم تھے اور بڑی زبردست آپ کی حکومت، اور آپ کے پاس ایک لشکر جریر تھا۔ آپ نے فرمایا میں دیار رسول چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں، میں اپنے آقا کا شہر چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ پھر کہا گیا کہ حضور آپ مکہ میں تشریف لے جائیں۔ فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ یہ بلوائی میرے خون کے پیاسے، یہ جتنی بھی حیل و حجت کر رہے ہیں یہ صرف مجھے قتل کرنے کے لیے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے حرم کعبہ کا تقدس پامال ہو، لہٰذا میں یہ بھی نہیں کروں گا۔ تو پھر انہوں نے کہا حضور آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم ان کا قلع کما کر دیں، ہم ان سب کو قتل کر دیں۔ آپ نے فرمایا میں اسلام کا وہ پہلا امیر نہیں بننا چاہتا جس نے صرف اپنی جان بچانے کے لیے مسلمانوں کا خون آپس میں بہا دیا۔
ہاں آپ نے حجت قائم کرنے کے لیے ہر دلیل ان کے سامنے اپنی بے گناہی کی رکھی اور انہیں کہا کہ میرے قتل سے باز آ جاؤ، لیکن ان ظالموں نے ایسا نہ کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ کے گھر پر پہرا دیا۔ حضرت علی شیر خدا نے اپنے دونوں صاحبزادے حسن و حسین آپ کے دروازے پر بطور پہرے دار کھڑے کر دیے، لیکن وہ ظالم پچھواڑے سے دیوار کو پھاڑ کر داخل ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پہلے اپنے تمام غلام جو 20 کے قریب تھے آپ نے آزاد فرما دیے تھے، اور صرف آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت نائلہ آپ کے پاس تھیں۔ جب وہ حملہ آور ہوئے، حضرت نائلہ نے ان ظالموں کا وار روکنا چاہا تو آپ کی ہاتھ کی انگلیاں مبارک بھی کٹ گئیں، اور وقت شہادت آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، اور فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اس آیت مبارکہ پر پہنچے تھے، اور آپ کی شہادت کا خون اسی آیت مبارکہ پر گرا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت عثمان نے روکا تھا کہ لوگوں میری شہادت سے باز آ جاؤ، ورنہ اسلام میں ایسے فتنے برپا ہوں گے جس کے تم متحمل نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں کے درمیان کیا کچھ ہوا، وہ ایک ایسا المناک باب ہے۔ صرف ایک جنگ جمل میں، جس میں حضرت علی کے مقابلے میں حضرت اماں عائشہ صدیقہ، حضرت طلحہ اور زبیر، حضرت اماں عائشہ صدیقہ کی قیادت میں حضرت علی کے مقابلے میں آئے، حالانکہ اکابرین چاہتے تھے کہ آپس میں مفاہمت کا کوئی پہلو نکل آئے، اور حضرت علی ہرگز یہ جنگ نہیں چاہتے تھے، لیکن وہ سبائی، وہ ملعون جو اس سازش کی بنیاد رکھ چکے تھے حضرت عثمان غنی کی شہادت سے، انہوں نے حضرت علی کے اعلان کے بغیر جنگ کو چھیڑ دیا، اور جب جنگ چھڑ جائے تو پھر معاملہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ 10,000 لوگ اس جنگ میں شہید ہوئے، عشرہ و مبشرہ صحابہ، حضرت طلحہ اور زبیر بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ پھر اس کے بعد جنگ صفین جو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان ہوئی، 74,000 صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے، اور یہ وہی سازش تھی جو ظالموں نے رکھ دی تھی، اور آج تک لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ بہتان باندھتے ہیں کہ خلافت پر صرف خاندان بنو ہاشم کا حق تھا، اور یہ تینوں خلفاء معاذ اللہ غاصب تھے، الا یعوذ باللہ من ذالک، جبکہ اس کی سب سے بڑی دلیل خود حضرت علی ہے۔ حضرت علی نے حضرت امیر معاویہ کو خط لکھا، فرمایا وہ 3 خلفاء جن شرائط پر خلیفہ منتخب ہوئے، خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر، خلیفہ ثانی حضرت عمر، خلیفہ ثالث حضرت عثمان، آپ نے فرمایا کہ میں انہی شرائط پر خلیفہ برحق مقرر ہوا ہوں، لہٰذا تم پر لازم ہے کہ میری بیعت کرو۔ اور انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ آپ کے خلافت کے برحق ہونے پر مجھے شک نہیں ہے، آپ خلیفہ برحق ہیں، لیکن حضرت عثمان ظلماً شہید ہوئے، اور میں حضرت عثمان کا بھائی چونکہ ان کے خاندان سے تھے، تو کہا کہ مجھے حق ہے جو قرآن نے دیا ہے کہ خون کا بدلہ خون ہے، ان بلوائیوں سے مجھے آپ قصاص لے کے دیں، اور جب تک آپ قصاص حضرت عثمان غنی کا نہ لیں گے تب تک میں آپ کی بیعت نہیں کروں گا۔ یہی وہ سوال تھا جو حضرت طلحہ و زبیر نے حضرت علی پر کیا، اور یہی وہ سوال تھا جو حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے حضرت علی پر کیا کہ بلوائیوں سے قصاص لیا جائے، لیکن حالات ایسے تھے، حضرت علی جانتے تھے کہ وہ فتنہ جس سے حضرت عثمان بچنا چاہتے تھے اور اپنی جان کی قربانی پیش کر دی، لیکن ان بلوائیوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی۔ حضرت علی جانتے تھے کہ اتنا آسان نہیں ہے، 2500 3000 لوگ اور ان کے قبائل سے بدست گریباں ہونا، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ حضرت علی ان اکابرین کو یہ کہتے تھے کہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، اور اسلام کا بکھرا ہوا شرازہ اس کو متحد کرو، اور پھر اس کے بعد ان سے قصاص لیا جائے گا۔ ایسے صورت میں جن حضرات نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اختلاف کیا، وہ سارے خطا پر تھے اور حضرت علی حق پر تھے۔
انہیں چاہیے تھا کہ حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کرتے، اسلام کے شرازے کو متحد کرتے، اور پھر ان سے قصاص لینا ممکن ہوتا۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت علی کے 6 سالہ دور میں وہ فتوحات کا سلسلہ رک گیا، اور کوئی فتح حضرت علی کے 6 سالہ دور میں نہ ہو سکی۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ جہاں جس شعبے میں ہیں، اسلام کو اور مسلمانوں کو جوڑنے کی طرف آئیں، اور اس کا واحد حل ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا مصطفیٰ کی ذات ہے۔ ہر وہ چیز، ہر وہ رشتہ، ہر وہ ذات جس کا تعلق ذات مصطفیٰ سے ہو، آپ اس کے ساتھ جڑ جائیں۔ بحمد اللہ تعالیٰ اہل سنت ہمیشہ سے اسی پر کاربند ہے، وہ حضور کے اصحاب ہوں، حضور کی اولاد ہوں، یا حضور کی ازواج مطہرات ہوں، وہ سب ہمارے سر کا تاج ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب